بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آر سیشن نمبر 25 جی ان اسکول مینجمنٹ. پریویسلی ہم ڈسکس کر رہے تھے ایویلویشن کو جی، ٹیچرز ایویلویشن. اس کے لیے ایک فارمیٹ آپ کو ڈاکیومنٹ جو جیسا کہ میں نے کہا آپ کو ساتھ مل گیا ہے وہ پھر اس ڈاکیومنٹ میں وہ سارے سیگمنٹس مینشنڈ ہیں. اور ڈاکیومنٹ ہمیشہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ یاد رہ جاتی ہیں چیزیں، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. سپوز جنرلی میں کوآرڈینیشن میٹنگ کر رہا ہوں، ڈسکشن کر رہا ہوں اسٹاف کے ساتھ بینگ اے ہیڈ، اور یہ بھولنا نہیں ہے ہم کیا یہ ہیڈز کے رولز میں ہیڈز کا جو رسپانسبلٹیز ہیں، ہیڈز کی جو روٹین ہے یا ہیڈز کے جو پروٹوکولز ہیں، ہیڈ کے جو ٹاسک ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ان ٹاسک میں ہم ایک ٹاسک ہمارا چل رہا ہے کون سا، ٹیچر ایویلویشن کا یا اسٹاف ایویلویشن جنرل ہے. اس میں ابھی ہم کس کو ڈیل کر رہے ہیں جی، ٹیچر ایویلویشن. پریویسلی ہم نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی میتھڈالوجی سے ہٹ کے کہ کلاس کے اندر سپوز اسیسمنٹس ہیں وہ کیسے ہوں گی، اسیسمنٹس کا میکانزم کیا ہوگا. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز لاسٹ اس پہ ہم نے ختم کیا تھا کل، وہ کیا تھی کہ اسیسمنٹ کا انالیسس جی، کہ جو اسیسمنٹ رپورٹ آپ کے پاس آتی ہے یا جو بچوں کی پرفارمنس آتی ہے، پھر اس اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا ایکشن پلان جو ہے اس کے بعد بنتا ہے کہ بھئی اس کا جو انالیسس نکالتے ہیں آپ، چاہے اس میں جو اچھے پرفارمرز ہیں تو ان کے لیے نیکسٹ پالیسی کیا ہوگی، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، نیکسٹ پلان کیا ہوگا. اور خاص طور پہ جو بچے اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، جن کو ایک غلط کانسیپشن بیٹھ گئی کہ جی وہ سلو لرنرز ہیں. وہ سلو لرنرز ہوتے نہیں ہیں، وہ سلو لرنرز بیسیکلی بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں. چاہے آپ کہہ لیں فیملی انوائرمنٹ جہاں سے آتے ہیں وہاں اگر ان کا کانسنٹریشن لیول کم رہ گیا، یا پھر اسکولنگ میں آگے خاص طور پہ کلاس ایکٹیویٹیز میں، کلاس پارٹیسپیشن میں ان کو کانسنٹریٹ کروایا نہیں گیا، یعنی وہ خود کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، وہ خود انوالو نہیں ہو سکتے، ان کو انوالو کرانا پڑتا ہے، ان کو کانسنٹریٹ کرانا پڑتا ہے، ان کی میموری کی ایکسرسائزز کروانی پڑتی ہیں، ان کی رائٹنگ پریکٹسز کروانی پڑتی ہیں. کوئی سیگمنٹ آپ سوچ لیں، جو چاہے لینگویج سکلز ہیں، چاہے سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ ہے، چاہے سوشل سکلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے اس پروسیس میں ان کو ایک ڈالنا ہوتا ہے. اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے، یعنی ایکٹیویٹیز کو اسٹڈی سسٹم کے اندر امپورٹنس دی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز آر ناٹ جسٹ ٹو بی کنڈکٹیڈ. کلیئر، ایکٹیویٹی صرف کنڈکٹ کرانی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کی انوالومنٹ جی. اب اسی میں تھوڑا ہم آگے نکلتے ہیں جی کہ نیکسٹ دیٹ آر دا پریزنٹیشنز بینگ کنڈکٹیڈ جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وی آر لیونگ ان 21st سینچری جی، اینڈ اٹس دا نیڈ آف آر. اب پریزنٹیشن چاہے میں اورل کہوں چاہے میں ریٹن کہوں، دونوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور یہ دونوں لنکڈ کس چیز کے ساتھ ہیں، ایکسپریشن کے ساتھ جی. یعنی میں اگر ایک سمپل اس کو ڈیوائڈ کروں اسکولنگ کے پروسیس کو، تو کانسیپچول کلیئرٹی یا کلیئرٹی آف پرپز لازماً ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. میں اس کو کبھی بھی نگیٹ نہیں کر رہا. جو بھی سبجیکٹ میٹر ہے، جو بھی کانٹینٹ ہے، وہ کتنا کلیئر ہے یہ میٹر کرتا ہے. وہ میکسیمم کلیئر ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے. اور ہم نے جو میتھڈالوجی ڈسکس کی ہے وہ بیسیکلی سارا فوکس ہی کس چیز پہ کرتی ہے، خاص طور پہ اس میں جاؤ کہہ لیں کہ جو لیبوریٹیو ریہرسل ہے اور جو R1 R2 ہیں، یہ ٹارگیٹ ہی کس کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی کو. اب کانسیپچول کلیئرٹی اس کو فردر آپ دو سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کیا ہے، دا ٹیچر از ڈوئنگ اٹ جی، کہ ٹیچر کانسیپٹ کلیئر کروا رہے ہیں. کیا اس حد تک کافی ہوگی یہ چیز؟ ناٹ ایٹ آل جی، نیور جی.
میں بینگ اے ٹیچر، میں کوئی لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں یا میں کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کر رہا ہوں، یہ میرے اینڈ سے ایک انوالومنٹ تو ہے، میں ساتھ بچوں کو بھی انوالو کر رہا ہوں اس پروسیس میں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ یا چائلڈ پرسپیکٹو میں۔ یعنی میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں کہ سپوز کوئی کانسیپٹ ہے سائنس کا، میں نے آپ کو کانسیپٹ وہ کلیئر کروا دیا، اس میں پھر میں نے اسیسمنٹ کے تھرو چیک بھی کر لیا، کوشچننگ آنسرز کے تھرو بھی چیک کر لیا، لیکن کیا بچے نے خود اس چیز کو چیک کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب وہ خود تو چیک نہیں کر سکتا، کہ مطلب اس کا وہ اتنا میچور تو نہیں ہے، میں نے اس کے لیے بھی کوئی پروسیس ایسا رکھنا ہے جس پروسیس میں بچے کو خود بھی فیل ہو کہ وہ چیز اس کی کلیئر ہے۔ دس تھنگ گیوز ہم کانفیڈنس۔ اور اس کے لیے اسپیسیفکلی ہم نے کیا، جو ٹی پی ایس میں ہم نے ببل چارٹ کی بات کی تھی، جو اسیسمنٹ میں ہم نے پریزنٹیشن کی بات کی، جو R2 میں جو کلاس ورک ہے خاص طور پہ، these are the specifically targeted areas where the child comes to know about himself, that how much clear he is about certain things. And this clarity gives way to expression جی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی، اس کو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں نے بینگ اے ٹیچر ایک کام کروا دیا، کلیئر، میں نے کانسیپٹ میکسیمم جو میری کمپیٹنسی ہے، میرا جو کیلیبر ہے یا میری جو سکلز ہیں ان کے اکارڈنگلی جو مجھے لگ رہا ہے میں نے اس کو کلیئر کروا دیا۔ دس از امپورٹنٹ، میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ وین دا چائلڈ اسٹارٹس فیلنگ دیٹ دا تھنگز آر گیٹنگ کلیئرر ٹو ہم، اور یہ اس کو فیل کروانا ہوتا ہے، اس کو اس پروسیس میں ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ پروسیس ہوگا کیا؟ نمبر 1 اس کو پھر 2 اسٹیپس میں آپ کر لیں کہ ہز کلیئرٹی، when he feels that he is clear, and after that it's expression۔ اگر میں نے کلیئر کر کے چھوڑ بھی دیا تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا جی، وہ ویسٹ ہو جائے گا، وہ یوز لیس ہو جائے گا۔ اور نارملی آپ اس کو اگر آپ آبزرو کریں ایسا ہی ہوتا ہے، کانسیپٹس کلیئر کروا دیے جاتے ہیں، کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کانسیپٹ کی ایکسپریشن ہے بھی تو اس کو ہم نارملی کس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں؟ اسیسمنٹس کے ساتھ یا ایگزامس کے ساتھ۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ باریک سا نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا جی، کہ ہم نے کیا کیا ہے، کانسیپٹ کلیئر کیا، ٹھیک ہے، یا تو موسٹلی وہ کانسیپٹ چھوڑ ہی دیا جاتا ہے، کلیئر ہو گیا ہے جی بس، ٹھیک ہے، یا میکسیمم اس کو اگر ہم اس کو ایکسپریشن کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں تو صرف اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں وہ چیز آئے گی، ایگزام میں وہ چیز آئے گی، پیپر میں وہ چیز آئے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ از اٹ انف جی؟ نو، یہ انف کیوں نہیں ہے؟ یہ یا اس کا وہ پراپر ایکسپریشن کیوں ضروری ہے جی؟ کلیئر، اس میں ایک پوائنٹ امپورٹنٹ لکھ لیجئے گا کہ دیٹ نالج گیوز پلیجر جی۔ یہ ساری دنیا ارسطوٹل سے لے کے آج تک دنیا اس چیز کو مان رہی ہے کہ نالج گیوز پلیجر، اور نالج لیڈس ٹو پلیجر۔ The state of knowing is basically a solid base for state of confidence. Knowing gives confidence ji. Knowing is like a booster. Knowing is like a stimulus for confidence ji, for confidence building. اور کیا یہ والا کانفیڈنس صرف ایگزام کی حد تک ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایگزام کو تو ہم نے آلریڈی بنا ہی کیا دیا ہے، اس کا پاس فیل سسٹم والا یا گریڈ سسٹم کر دیا ہے، جس کو ایک نارمل روٹین کیا بن گئی ہے جی، بس ایک ایگزامینیشن سسٹم ہے جس کو پاس کرنا ہے میں نے جی،
اس میں یہ پلیجر والا ایلیمنٹ اتنا ڈومیننٹ نہیں رہتا، اور خاص طور پہ کس کے لیے نہیں ہوتا؟ جو لو پرفارمرز ہیں یا پور پرفارمرز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ ہے سپوز جی گریڈ 1 2 3 4 میں وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے مثال کے طور پہ، آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ وہ اور اس کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے، اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے، یعنی یہ فرسٹ آنا ایک سمبل ہے کس چیز کا کہ بھئی اٹ از گیونگ پلیجر ٹو دیٹ چائلڈ جی، اٹ از گیونگ موٹیویشن ٹو دیٹ چائلڈ جی۔ لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہے سسٹم پہ کہ کیا ہر کلاس میں اگر 30 کی کلاس ہے تو 30 میں سپوز جو میں نے ٹاپ کے 5 پرفارمرز لے لیے، ان 5 پرفارمرز کو تو یہ پلیئر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہیں فار ایگزامپل کلاس میں، ان کو تو یہ پلیئر مل رہا ہے، ان کو وہ یہ پلیئر کانفیڈنس دے رہا ہے، یہ پلیئر انٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کلیئر؟ لیکن ان کو چھوڑ کے جو باقی بچے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگر میں اس کو صرف ایگزام کی حد تک رکھتا ہوں، یعنی کانسیپٹ کلیئر کیا اور اس کانسیپٹ کا یوزیج کیا ہے یا اس کانسیپٹ کا ایکسپریشن کیا ہے صرف کہ ایگزام جی، کلیئر؟ اگر اس کو میں ایگزام کی حد تک رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو باقی یہ جو اگر ان 5 کو چھوڑ کے یا 10 کو چھوڑ کے باقی جو بچے ہیں 20 یا باقی جو 25 بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ For that جی I'll have to derive جی certain other plan, certain other mechanism، اور وہ میکنزم کیا ہے؟ اس بچے کا ایکسپریشن، جو میں نے کیا میں پھر پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹی پی ایس کو لائٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، یعنی منیمم پلیئر جو اس کو آپ دے سکتے ہیں وہ ٹی پی ایس میں سپوز وہ بچہ آ کے ایکسپریس کر رہا ہے کلیئر کانسیپٹ، اس کا وہ جو انفارمیشن آپ نے اس کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے اس کو خود بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اب بک اپ کیا جا رہا ہے، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے، تو اور نہیں تو کم از کم منیمم لیول آف پلیئر تو ہی از گیٹنگ دیٹ۔ پھر آپ اس کو R2 میں خاص طور پہ انوالو کر رہے ہیں، پھر آپ کو اس میں اسیسمنٹ میں ہم نے کیا کہا بیسٹ کیا ہے اسیسمنٹ؟ کیا بچوں سے پریزنٹیشنز کروا لیں ڈپینڈنگ اپون دا لیول جی۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ تو یہ کہہ لیں ایک کانٹینیول کنسسٹنٹ سارٹ آف ایکسپریشن ہے جی۔ ہوم ورک بیسیکلی ایک ایکسپریشن ہی ہوتا ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا جی؟ ایک برڈن، ایک ٹاسک بنا دیا کہ جی بچے نے کچھ ایک سوال کا جواب رٹا مارنا ہے یا کہیں سے کچھ کرنا ہے، اس کو ایک نوٹ بک پہ لکھنا ہے، ٹیچر نے اس کو دیکھنا ہے بس ڈن اور ناٹ ڈن کیا ہے یا نہیں کیا ہے جی، ناٹ ایٹ آل جی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ وین آئی اسٹارٹیڈ امپلیمنٹنگ دس ببل چارٹ جی، اب بظاہر آپ کہیں تو لینگویج کے سبجیکٹ میں کہ نارملی اتنی کو خاص چیز اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ سٹوریز ہیں، اس میں مختلف ایونٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہ پوئم ہے اس کے ڈفرینٹ سٹینزاز میں کچھ انفارمیشن دی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کے خوبصورت ببل چارٹ بچے بنا کے لائے پھر، ٹھیک ہے، دیٹ از این انڈیکیٹر دیٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ پلیجر ان دیٹ جی۔ جو آپ کو ٹیچنگ میتھڈالوجی والا سیشن تھا اس میں میں نے اس کے کچھ سامپلز بھی دکھائے تھے، وہ بچوں کے بنے ہوئے تھے، کلیئر؟ وہ اب آپ کہیں جی کہ وہ نیلے پیلے ببلز بنا دینا کہ کیا یہ پرپز ہے؟ نہیں، میرا وہ پرپز نہیں ہے، میرا پرپز کیا ہے؟ پلیجر، کلیئر؟ کہ کلیئرٹی گیوز پلیجر، نالج گیوز پلیجر جی، کہ جو پلیجر لینا شروع ہو جاتے ہیں، کلیئر؟ دس لیڈس ٹو واٹ جی؟ انٹرسٹ۔ انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے جی، یہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے جی، کلیئر؟ بیسکلی دس کنسیپشن از رانگ جی۔ انٹرسٹ از ڈیولپڈ، انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اب میں منہ سے بول کے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ پڑھائی میں دلچسپی لیں، یہ جملہ غلط ہے، آپ شوق پیدا کریں، یہ جملہ غلط ہے، آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں، یہ جملہ غلط ہے۔ میں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسا پلان کرنا ہے کہ جس میں وہ آٹومیٹکلی ان کو کیا ملنا شروع ہو جائے؟ پلیئر، دیٹ پلیئر ول لیڈ ٹو واٹ جی؟ انٹرسٹ جی۔
اب ذرا اس کو پھر ریورس کریں جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ان کو ملٹیپل سارٹ میں پلیئر سورس دوں گا تو تبھی ملٹیپل انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس وین دے آر ڈیلنگ ود آل سبجیکٹ میٹرز جی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایک آدھ سبجیکٹ ہوتا ہے ان کو وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور باقی سبجیکٹ سے کچھ بچے ایون اوپنلی کہہ دیتے ہیں کہ دے ہیٹ دوز سبجیکٹس، اور اگر وہ دے ہیٹ نہ بھی کہیں تو منیمم کیا کہہ دیتے ہیں کہ دے ڈونٹ لائک دوز سبجیکٹس. اس کا مطلب میں نے ان کو مجبوری کے ایک پروسیس میں ڈالا ہوا ہے. اور اگر وہی کہیں آپ ویرائٹی میں اس کو دے رہا ہوں بچے کو ہر سبجیکٹ میں، چاہے وہ لینگویج ہے، چاہے وہ سائنسز ہے، چاہے وہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ ہے. سوشل ڈیولپمنٹ سے مراد میں بار بار پھر ریپیٹ کے کہتا ہوں فار ایگزامپل اسلامیات، سوشل سٹڈیز، جنرل نالج، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور ہے، یہ بیسکلی بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میں اسلامیات اس لیے نہیں پڑھا رہا اس کو کہ میں نے اس کو مذہبی اسکالر بنانا ہے، بیسکلی اس لیے اسلامیات پڑھا رہا ہوں، ایتھکس اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے. سوشل سٹڈیز اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس کو اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں پتہ چلے that he is not some individual entity, he is a part of some social spectrum. جنرل نالج اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو اپنی سراؤنڈنگ کا پتہ چلے جی. اب آپ کہیں سوشل سٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، ایتھکس ہے، ویلیو ایجوکیشن ہے، کوئی اور چیز اس سے ریلیٹڈ آپ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ ہیومینٹیز بھی کہہ دیتے ہیں. اب اس کا ٹائٹل ہی ہیومینٹیز کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ یہ سارے سبجیکٹس ہیومینٹیز میں آتے کیوں ہیں؟ ایون لینگویج بھی اس کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہے. میں سیپریٹ مینشن اس لیے کر دیتا ہوں کہ ایک لائن ڈرا کر لوں، لیکن کیا لینگویج بھی آپ کہہ لیں کہ لینگویج لیڈس ٹو سرٹن کلچر، لینگویج ڈیولپس واٹ مینٹیلٹی، لینگویج ڈیولپس واٹ گیوز وے ٹو واٹ تھنکنگ اسٹائل، تھنکنگ پیٹرن. That in language mostly whatever text we deal with deals with different sort of ideas, different sort of concepts. چاہے اس میں آپ بردرہڈ کا کانسیپٹ کہیں، چاہے اس میں آپ فیملی کا کانسیپٹ کہیں، چاہے اس میں آپ کائنڈنس کا کانسیپٹ کہیں، چاہے اس میں آپ لائلٹی کا کانسیپٹ کہیں، چاہے اس میں آپ کوئی بھی سوشل ایشو ہوتا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں جو پوئمز ہیں، سٹوریز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، جو ٹیکسٹس ہوتی ہیں کمپریہنشن کی، وہ ایسے ہی سبجیکٹ میٹر سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی کس کی ہے؟ سوسائٹی کی. یعنی لینگویج بھی آپ کے ہیں بیسکلی وہ ڈیولپ کیا کر رہی ہے؟ ایک تو لینگویج آپ فار دا سیک آف لینگویج ہے ہی ہے، لیکن ساتھ لینگویج کیا ہے؟ فار دا سیک آف کیریکٹر بلڈنگ، لینگویج فار دا سیک آف پرسنالٹی گرومنگ، لینگویج فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ آف ایس کیو، سوشل کوشنٹ. اب جب میں اس کو ہیومینٹی سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہے اس میں پلیجر دے رہا ہوں تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو پلیئر دے رہا ہوں، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ اب وہ کیا پلیجر کے لیے لازماً کیا چیز ضروری ہے؟ اس کا ایکسپریشن. اور وہ ایکسپریشن بھی کیا ہو؟ ویل تھاٹ ہو، پلانڈ ہو، ڈیلیبریٹ ہو، کیجول نہ ہو. کیجول وہ کس طرح ہو جاتا ہے جی؟ کہ موسٹلی جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں انہی کو ہی ایکسپریشن کا موقع ملتا ہے جی، انہی کو ہی پھر کانسیکوینٹلی پلیجر مل رہا ہوتا ہے، اور انہی کو ہی کانسیکوینٹلی کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے، بوسٹ مل رہا ہوتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ اب آپ اس کی امپورٹنس سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو اسپیسیفکلی سیپریٹ سیگمنٹ کیوں رکھا؟ اب وہ اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں نا. فارمز میں نے پھر کیا کہا جی کہ ایک چیز کیا آ گئی؟ ریٹن ایکسپریشن جی. اب ریٹن ایکسپریشن میں نے بچے کو ایک ٹاسک دیا ہے جی کوئی بھی، اور یہاں پہ پھر مجھے وہ کیا کہ میرے پاس ایویڈنس آف ڈفرینسیشن ہونا چاہیے. ڈفرینسیشن ریگارڈنگ واٹ جی؟ کانسنٹریشن لیول، پارٹیسپیشن لیول. فاسٹ لرنر یا سلو لرنر نہیں، قطعاً نہیں. اب ایک کیا ہے؟ گڈ پرفارمر ہے جی، اچھا پرفارمر ہے، اور دوسرا ایک کیا ہے؟ جس نے ابھی سٹارٹ لیا ایک چیز کا. کیا میں دونوں کو سیم میرٹ پہ جج کروں گا؟ نہیں.
کیا میں اس کو کوئی جاب آفر کرنے جا رہا ہوں؟ کیا وہ کوئی ڈگری ہولڈر ہے؟ کیا وہ کوئی پروفیشنل ہے؟ نو، دا چائلڈ از دا پارٹ آف دیٹ اسکولنگ سسٹم. وہ ابھی ایک پروسیس میں ہے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جی، اس کو غور سے سنیے گا. میں کہہ رہا ہوں ایک بچہ کیا ہے جی، گڈ پرفارمر ہے، اور ایک بچہ ابھی کیا ہے، سٹارٹر ہے. اب کیا دونوں کو میں سیم میرٹس پہ جج کروں گا؟ نہیں. جو سٹارٹر ہے وہ اگر آ کے ٹوٹے پوٹے 2-4 لفظ بھی لکھتے مجھے تو I'll buck him up, I'll encourage him, superb, excellent, well done. کہ منیمم میرے پاس کیا ہے جی، he has taken a first step, he has taken a start. اگر میں پہلے ہی دن اس کی نوٹ بک کے اوپر جی میں دیکھتا ہوں اس کا جواب غلط ہے، اور اس غلط جواب کو میں کیا غلطیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہوں، یا اس کی گریڈنگ شروع کر دیتا ہوں، یا منیمم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو آئی ایم رانگ جی، آئی ایم بلاکنگ ہم دیئر. اس نے ابھی شروعات کی تھی، میں نے اس کو وہیں ڈسکریج کر دیا. یہ ایک میرے ساتھ بات بھی نہ تھی کر دی گئی کہ سر کے سامنے جی کچھ بھی نہ کرو تو سر کہتے ہیں بہت تھمز اپ. کلیئر؟ میں وہ کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں کہ میں ہر چیز پہ بک اپ کیوں کرتا ہوں، انکریج کیوں کرتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے اس بندے نے وہ کام زندگی میں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کیا ہے وہ. اور ہماری پرابلم ہی کیا ہے کہ ہم جب تھوڑے سے ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنا امپریشن جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان پہ جو سٹارٹرز ہیں، جنہوں نے ابھی کچھ کام شروع کیا ہے. اب پھر کہا گیا سر آپ کچھ غلط بھی کر دیں تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ویل ڈن جی. میں کہ جو ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے، میں کس چیز سے چپکا ہوا ہوں، غلط بھی کیا ہے بے شک، لیکن ایفرٹ تو کی ہے نا. میرے پاس آپ کی منیمم پرفارمنس کیا ہے کہ دیٹ ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ اٹ. کم از کم آپ اس سیڑھی پہ فرسٹ اسٹیپ تو رکھا آپ نے نا، آپ نے شروع تو کیا ہے نا. غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے یہ بات کی بات ہے. جب آپ شروع کریں گے آہستہ آہستہ وہ غلط ٹھیک ہو جائے گا نا. کچھ چیزیں آپ کو پریکٹس بھی ٹھیک کروا دیتی ہے، پھر کچھ چیزیں خود بخود بھی آپ دیکھیں یو آر میچیور جی، کہ آپ انالیسس کریں اپنا کہ کتنی چیزیں آپ کو بغیر کسی کے پڑھائی کے خود بخود کلیئر ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ. کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی سیکھے کے بھی آپ فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو غلط ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے، تھرڈ ٹائم کرتے ہیں تھوڑا اور امپروو ہو جاتا ہے. اب آپ پوچھیں جی وہ کس نے آپ کو سکھایا؟ کسی نے نہیں. کلیئر؟ وہ پریکٹس میکس مین واٹ چی پرفیکٹ کیوں کہا گیا؟ ویسے ہی تو نہیں کہا گیا نا. تو پھر میں کہوں جی میں ہر چیز پہ اگر کہتا ہوں بہت تھمز اپ، ویل ڈن، سپرب، کلیئر، ہر چیز پہ کوشش کرتا ہوں انکریج کرنے کی، تو اس کا بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ ٹاپ پرفارمر میں اور پور پرفارمر میں فرق رکھا ہوتا ہے. ایک بندہ ہے 10 سال سے کام وہ کر رہا ہے، کچھ ہے، ہو سکتا ہے وہ والا کام اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہو. ایک بچہ 10 سال سے اسکول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 5 سال سے اسکول آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس نے پہلے کبھی نہ کی ہو. میں نے ایسے کالج لیول پہ بچے دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، میں آپ کو مثال دی تھی پچھلے ایک سیشن میں کہ ایک بچے نے مجھے کیا بتایا کہ جی وہ اپنے پورے ایجوکیشنل کریئر میں، ہی واز ان سیکنڈ ایئر، پورے ایجوکیشنل کریئر میں وہ فرسٹ ٹائم فرنٹ پہ آیا کلاس میں. کلیئر؟ اب آپ کہیں جی وہ اس کی پچھلی 11 سالہ ایجوکیشن اگر میں ساتھ مونسری ایڈ کروں تو 14 سالہ اس کریئر میں وہ کبھی فرنٹ پہ بلایا ہی نہیں گیا. اب اگر چلو نہیں بلایا گیا اس بات کو چھوڑیں جی، موو اہیڈ، میں پچھلے رونے کا قائل نہیں ہوں، آگے ہیں، چلو آج تو آ گیا ہے نا، سیکنڈ ایئر میں ہے بے شک، آ گیا. اب میرا ٹاسک کیا ہے، میری کیا ہے کہ میں اس کو جو اچھا پرفارمر ہے اس کے کمپیریزن میں نہیں لے کے آؤں گا. کلیئر؟ دس از ناٹ کالڈ کمپٹیشن جی، اس کو آپ نہیں کہیں گے، یہ کسی صورت میں اس کو کمپٹیشن نہیں مانتا. دس از سمپلی ڈسکریجمنٹ. کلیئر؟ یہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا اس کانسیپٹ کو نگیٹ کر رہی ہے جی. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سینس آف کوآپریشن ڈیولپ کرنا ہے جی، ایڈجسٹیبلٹی امپروو کرنی ہے جی، کہ اچھے کو کمزور کو اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے، گڈ پرفارمر کو پور پرفارمر کو اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے، گڈ پرفارمر کو پور پرفارمر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا آنا چاہیے. ورنہ تو آپ دنیا 2 حصوں میں تقسیم کرتے جائیں گے، ایک جو کہیں جی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہیں جو اچھے نہیں ہیں.
ہم کلیئر جی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایجوکیشن سسٹم کی ایک اور آپ کو مثال دوں آپ کو جو نقصان ہے اس کا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی لائق بچے سارے وہ ایک طرف ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو میرے جیسے ذرا ماٹھے کمزور ہیں وہ سارا گروپ ایک سائڈ پہ ہوا ہوتا ہے. یعنی اس گروپنگ کو بیسکلی آپ نے کیا آپ نے کبھی اس کو پروموٹ کیا ہے؟ نہیں، کوئی دنیا کا ٹیچر نہیں کرتا. لیکن کیا آپ نے وہ جو سینس آف کمپٹیشن رکھ دی ہے، وہ کمپٹیشن آپ کہیں کسی لیول پہ جا کے ہو نا، ٹھیک ہے، جب وہ بچہ اتنا میچور ہو جائے، جب وہ بچہ پروفیشنلزم کے لیول پہ چلا جائے، وہاں چلو میں کہوں کوئی ہیلدی کمپٹیشن ہے تو اگریڈ. لیکن ابھی یہاں تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اس کی گرومنگ کی. یہاں تو بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سٹارٹر ہے، بگننگ کی. اس نے ابھی شروعات کی نہیں ہے، آپ نے اس کا کمپٹیشن لگا دیا ہے. دس از ناٹ کمپٹیشن، دس از ڈسکریجمنٹ. اینڈ وی ڈونٹ نیڈ کمپٹیشن جی. اس کو لفظ کو بدل دیجیے گا کائنڈلی جی. وی نیڈ واٹ جی؟ انوالومنٹ اور کوآپریشن. انوالومنٹ اور کوآپریشن جی. میں مثال دوں جی. وین آئی چیکڈ مائی سیلف ان اے کلاس روم، کہ میں اس پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچے کی پریزنٹیشن لی. ہی واز پور پرفارمر. آئی بکڈ ہم اپ جی. وین ہی ایکچولی کیم ان فرنٹ، وہ آیا، وہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. آئی اسٹارٹڈ بکنگ ہم اپ. دا ہول کلاس واز آبزرونگ آل دیٹ. اور 2-3 منٹ کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کے سارے کلاس میٹس اس کو بک اپ کر رہے تھے، سارے اپریشیٹ کر رہے تھے. اس نے ٹوٹے پھوٹے جو 2-4 جملے بولے، ول یو بلیو اینڈ پہ کلاس میں سب سے زیادہ کلیپنگ اس بچے کے لیے کی گئی. سارے اس کو کہہ رہے تھے ویل ڈن. یعنی اب یہ انوائرمنٹ کس نے کریٹ کیا ہے؟ میں نے. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ دا ٹیچر از سپورٹنگ دیٹ چائلڈ، ٹیچر از انکریجنگ دیٹ چائلڈ، ٹیچر از بکنگ ہم اپ، اب کیا وہ سینس آف کمپٹیشن نہیں بنی، بلکہ کیا بنی ہے؟ سینس آف کوآپریشن. کلیئر. اور دس کوآپریشن لیڈس ٹو واٹ جی؟ انوالومنٹ جی. اور وہ کیا ریٹرن میں آپ کہیں تو میں نے کیا کہہ دیا؟ نوٹ بک. تو نوٹ بک چیکنگ میں اب اس کو کنکلوڈ کروں جی کہ نوٹ بک چیکنگ میں آپ نے ایویڈنس آف ڈفرینسیشن رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک نوٹ بک ہے بچے نے بہت اچھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کو پھر بھی اس کی مسٹیکس نکالوں گا. پھر کس کی مسٹیکس نکالوں گا؟ فار ہز امپروومنٹ. کے میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ گڈ پرفارمر ہے، بیٹر پرفارمر ہے، یا دا بیسٹ پرفارمر ہے. دوسرا بچہ ہے جس نے بے شک ٹوٹا بھوٹا لکھا ہے، کلیئر، انیشیل فیز میں ہے، سٹارٹر ہے، اس نے سیلف رائٹنگ ابھی شروع کی ہے. اس نے پہلے ہو سکتا ہے وہ 2-4-5 جملے رڈے مار کے لکھتا تھا، یا 2-4-5 جملے کاپی بک سے دیکھ کے ادھر کاپی کرتا تھا، نوٹ سے دیکھ کے کاپی کرتا تھا، یا ٹیچر کے گیون آنسر کو بورڈ پہ دیے ہوئے گیون آنسر کو کاپی کرتا تھا. آج اس نے پہلی دفعہ شروع کیا ہے، آج میں اس کی مسٹیکس نہیں نکالوں گا. ہم کلیئر جی؟ کہ ہم نے کیا ایک کانسیپٹ بنا لی ہے کہ جی مسٹیکس، اور مسٹیکس کا بھی کوئی نہ کوئی لیول تو رکھنا ہے میں نے نا، کہ پہلے لیول پہ کیا اس نے کچھ کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا کیا ہے، غلط کیا ہے، کلیئر، وہ کر کے آیا ہے. آہستہ 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 کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت جب آئے گا کہ وین آئی ریئلائز دیٹ کہ اس نے اب کیا، ہی ہیز ٹیکن اے اسٹارٹ، اب وہ لکھنا شروع ہو گیا ہے، پھر ایک لیول پہ جا کے میں اس کی مسٹیکس نکالنا شروع ہو جاؤں گا. کیوں؟ پہلے میں نے کیا ڈیولپ کی ہے؟ اس کی ایک بانڈنگ ڈیولپ کی ہے، ایک پہلے کیمسٹری ڈیولپ کی ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے، ایک لیول، ایک بیس بنائی ہے اس کی. اب میں کوئی بھی مسٹیک نکالوں گا، اب اسے وہ ڈسکریجمنٹ نہیں لگے گی. اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں جی. آپ کلاس میں پہلے دن جائیں، خاص طور پہ بڑے بچوں کا مثال، کالج کے بچے ہیں سپوز، آپ کلاس میں پہلے دن جائیں، ان پہ اگر آپ امپریشن جھاڑنا چاہیں، روب جھاڑنا چاہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ڈانٹنا چاہیں، بچے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہی آپ ان کے ساتھ آپ کا ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے، آپ ان کو اس ایک لیول پہ لے آئیں دیٹ کہ یو آر دیئر ویل وشر، کہ آپ ان کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جس کام سے ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے. پھر آپ بے شک، جس کو میں منع کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں مثال ایک دے رہا ہوں، کہ بے شک آپ ان کو تھپڑ بھی تماچا بھی لگا دیں، وہ نہیں بولیں گے. کیوں؟ اب آپ کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہو چکا ہے، اب آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. پھر آپ ان کو جس بھی غلطی پہ ٹوکیں گے وہ سمجھیں گے، وہ سنیں گے، ان کا مائنڈ شٹر بلاک نہیں ہوگا.
اس کو اب کنکلوڈ کروں، آسان کروں جی، تو کسی بھی چیز میں جب میں نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، کریکشن کرنی ہے، تو اس سے پہلے آپ اس کو اس لیول پہ لے کے آئیں، پہلے ایک کیمسٹری ڈیولپ کریں، پہلے ایک بانڈنگ ڈیولپ کریں، پہلے ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں، کلیئر، پہلے ایلیمنٹ آف پلیئر رکھیں اس کے لیے، ایلیمنٹ آف پلیئر جب رکھیں گے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسے لگے گا کہ دیٹ ہی کین ڈو اٹ جی ود اپالوجیز، کلیئر، سارا معاشرہ تلا ہوا ہے اس چیز پہ، ہر بچے کو ثابت کرنے کے یو کانٹ، کلیئر، بچہ ہر لیول پہ ایفرٹ کرتا ہے جی، ہم آگے سے مڑ کے رسپانس کیا دیتے ہیں، یو کانٹ، حالانکہ ہم نے ہر لیول پہ کیا کرنا ہوتا ہے اس کو، یو کین، وہ غلط کرتا ہے، ہم نے پھر بھی کیا دیکھے، غلط کرتا ہے تو کیا اس کا سزا و جزا، جہاں جنت دوزخ اس کی حلال حرام نہیں کرنا اس کے لیے، کلیئر، میں نے کیا اس کو کانسیپٹ کیا دینا ہے، یو کین، یو ہیو ٹیکن اے اسٹارٹ، یو کین، غلطیاں کی ہیں، یو کین کریکٹ، غلط ہوا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، یو کین امپروو جی، اور یہ خاص طور پہ میں بہت زیادہ فوکس اس کو کیوں کر رہا ہوں جی، نوٹ بکس، اور پھر سیکنڈ لیول پہ اسسمنٹس، یہ دونوں چیزیں کلیئر لکھ لیجئے گا جی پاس جی، کوئی آ کے بے شک میرے ساتھ آرگیو کرنا چاہے، ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ایوری بڈی از رائٹ جی، بٹ آئی ریزرو مائی اون اوپینین، اینڈ دس از ناٹ بیسکلی مائی اون اوپینین جی، میں غلطی سے یہ جملہ بول جاتا ہوں جی، میرے استادوں کی سکھائی ہوئی بات ہے جی، میرے ٹیچرز کی سکھائی ہوئی بات ہے جی، کہ آئی واچ دیم ڈوئنگ اٹ، اور اس کی کائنات کی سب سے بڑی اگزامپل دوں آپ کو جی، میری زبان اس قابل نہیں ہے وہ اگزامپل دے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی اگزامپل، یہ ایویڈنس آف ڈفرینسیشن آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ملے گا جی، وہی سیم غلطی دو مختلف لوگ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس غلطی کا ایک کا کفارہ کسی کو کچھ اور بتایا، دوسرے کو کچھ اور بتایا، مثال روزہ ٹوٹ گیا جی اتنے رکھ لو، کہ حضور ایک نہیں رکھا جاتا، اتنے کیسے رکھ لوں، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جواب آیا اتنی حیثیت نہیں ہے جی، پھر کہا تھوڑی دیر بعد کچھ کھجوریں آئیں، جاؤ جا کے غریبوں کو دے دو، آگے سے کہا جی سب سے بڑا غریب میں خود ہی ہوں جی، اچھا خود کھا لو، اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے، کہ ایویڈنس آف ڈفرینسیشن نہیں تھا، کلیئر، کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کلیئر، لیکن کیا اسی کلاس میں، اسی سراؤنڈنگ میں ایویڈنس آف ڈفرینسیشن نہیں تھا؟ جو مقام مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے یا اکابر صحابہ کا ہے، کیا وہ سب کا تھا؟ ناٹ ایٹ آل، وہ ایویڈنس آف ڈفرینسیشن آپ کو کائنات کی وہ، یا ہمارے لیے آپ کہیں سب سے بڑی درسگاہ جو تھی، کلیئر، جس میں کیا آپ نے کیا فرمایا تھا، انا بعثت معلماً، کلیئر، یہ آپ ایویڈنس آف ڈفرینسیشن آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا، کلیئر، کس صورت میں؟ مارکس دینے میں نہیں، ٹھیک ہے، فاسٹ لرنر یا سلو لرنر کا ڈھول پیٹنے میں نہیں، کلیئر، صرف کس چیز میں جی، کہ انکریجمنٹ میں، صرف کس چیز میں؟ ایویلویشن میں، ٹھیک ہے، پنشمنٹ میں نہیں، کہ بھئی جس نے بڑی غلطی کی اس کو کیا سزا ملے گی، جس کی چھوٹی غلطی ہوئی اس کو کیا سزا ملے گی، جس نے اچھا لکھا اس کو کیا ملے گا، جس نے برا لکھا یا غلط لکھا اس کو کیا ملے گا، یعنی ججمنٹ میں، ٹھیک ہے، ایویلویشن میں آپ کو ایویڈنس آف ڈفرینسیشن ملے گا، اور یہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کہاں پہ؟ دو چیزیں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں، نوٹ بک اور کیا؟ اسیسمنٹ، کہ میں جب اسیسمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک اچھا پرفارمر ہے بچہ، اس کو اسیس کرتے وقت میں تھوڑا کرائٹیریا سخت رکھوں گا، میں اس کی کوما فل سٹاپ کی مسٹیک بھی نکالوں گا، اور دوسری طرف ایک کیا ہے؟ پور پرفارمر ہے، جب بگینر ہے، میں یہ لفظ بھی ڈرتے ہوئے استعمال کرتا ہوں، مجھے وہ پور پرفارمر خود نہیں تھا، ہمارے سسٹم نے اس کو پور پرفارمر بنایا ہوتا ہے، انوائرمنٹ نے، فیملی انوائرمنٹ، اور پھر اس کے بعد سکولنگ نے اس کو پور پرفارمر بنایا ہوتا ہے، چلیں لفظ اس کے لیے یوز کر دیں سٹارٹر کا جی، کہ وہ سٹارٹر ہے، بگینر ہے، اس کی اسیسمنٹ جب ایویلویٹ کروں گا تو میں کچھ غلطیوں کو اگنور کروں گا، میں اس کی سپیلنگ لفظوں میں نہیں الجھوں گا، کوما فل سٹاپ پہ نہیں الجھوں گا، میرے نزدیک یہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ ہی ٹرائیڈ ٹو گو فار اٹ ہمسیلف،
He himself tried to go for it. اس نے خود کوشش کی ہے وہ کام کرنے کی. Am I clear جی؟ پھر آئیں جی اورل پریزنٹیشن پہ. سیم ہیئر جی. اور اس میں پھر وہ سیگمنٹ دیکھیں بار بار ساتھ اس کا میں نے کیا کہا تھا کہ وی آر بیسکلی ڈیلنگ ود واٹ اسکول مینجمنٹ. آئیڈیلس تھیریز ڈسکس کرنا بڑا آسان ہے جی. وہ میرے جیسے بندے کو آپ کھڑا کر دیں وہ صبح سے شام تک لگا رہے گا, لیکن اس کو ایک سسٹم کا حصہ بنانا, پالیسی کا حصہ بنانا, میکانزم کا حصہ بنانا, مطلب روٹین کا حصہ بنانا کہ جو کنسسٹنٹلی, پرماننٹلی, کنٹینیولی روٹین کا حصہ رہے, وہ ضروری ہوتا ہے جی. اور وہ اورل کے لیے آپ نے کیا فکس کر دیا تھا اپنی میتھڈالوجی میں؟ ٹی پی ایس. دوسرا آپ کا کہاں آ گیا؟ ایون ٹی پی ایس کے اندر ببل چارٹ بھی جنرل بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ پھر کیا ہو گیا آپ کا؟ اسیسمنٹ جی. یہ دو تو آپ کے پاس پرماننٹ ہیں. ٹی پی ایس میں بھی بچوں کی ایک طرح کی پریزنٹیشن ہی ہے, اسیسمنٹ میں بھی کیا ہے؟ پریزنٹیشن ہی ہے. 3 منٹس پاز ہے, اس کو اسیسمنٹ میں کنورٹ کر دیں آپ. کینڈ پہ آپ بچوں کو 3 منٹ دیں. یو گاٹ دیز 3 منٹس. وٹ ایور وی ڈسکس ٹوڈے, آج جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے گروپس میں ڈسکس ود ایچ ادر. رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس اکارڈنگ ٹو لیول جی. اب سپوز گریڈ 1 ہے تو وہ لکھ نہیں سکیں گے, ان کو چھوڑ دیں آپ. تقریباً گریڈ 4-5 کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 2-4 پوائنٹس ایڈ کر لے. آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جی. دین آئی کین کال دا ہول گروپ ان فرنٹ, جو ہم نے میتھڈالوجی میں بھی ڈسکس کیا تھا, جس طرح ٹی پی ایس میں. میری مرضی میں پورے گروپ کو کال کر لوں, اس گروپ میں سے ایک بچے کو کال کروں, یا ڈفرنٹ گروپ میں سے ڈفرنٹ ایک بچہ لے لوں. میں گھڑی کے ٹائم پہ ایک بڑا ایک انوائرمنٹ کریٹ کروں گا جی. ایون کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کروں گا جی. یور ٹائم از اباؤٹ ٹو ہینڈ جی. سپوز ببل چارٹ تھا, میں نے کیا تو میں بچوں کو کہوں گا دیکھوں گا جی آج ببل چارٹ کے I'll erase the bubble chart جی فرام بورڈ, کہ دیکھتا ہوں آج ببل چارٹ کے سارے پوائنٹس کس بچے کو فنگر ٹپس پہ ہیں جی. اگر مینٹیننس ریہرسل ہوئی ہے, اگر الیبوریٹو ریہرسل ہوئی ہے, تو میں دیکھتا ہوں جی کہ کس بچے کو وہ الیبوریٹڈ ہیں, کلیئر ہیں سارے ببل چارٹ کے 10 پوائنٹ, 10 کے 10 کس کو کلیئر ہیں جی. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. ٹھیک ہے, پھر 10, 9 کلیئر, 0 یور ٹائم اسٹاپس ناؤ. دین آئی کال somebody in front جی. یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. اور تیسری جی, آپ اسپیسیفکلی پریزنٹیشن کے لیے سیپریٹ سلاٹ رکھ سکتے ہیں جی. اب آپ کو اگر یاد ہو, جس وقت ہم ٹائم ٹیبل بنانا ڈسکس کر رہے تھے, جس وقت ہم پلانرز بنانا ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ ہمیں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے چیزوں کو لائٹ رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کاموں کے لیے ہمیں پھر بیچ میں لیسنس چاہیے. اب میں نے پلانر کے اندر, چاہے وہ ایئرلی ٹرم منتھلی پلانر ہے, اس کو اتنا کنجسٹڈ کر دیا ہے, اتنا سیچوریٹڈ کر دیا ہے, یا اتنا ٹھونس دیا اس میں مٹیریل, کہ میں کہوں جی مجھے تو فکر پڑی ہوئی ہے اپنا سلیبس کور کروانے کی. وہ قرآن کے حرف نہیں ہیں جو 30 کے 30 پارے ہیں جی, تو 30 کے 30 پارے ہی پورے حفظ کرنے ہیں. تو میرے پاس پھر اس پریزنٹیشن کے لیے ٹائم نہیں بچے گا اگر میں نے بہت کچھ ٹھونس دیا. اس کا مطلب ہے میں نے پلاننگ کرتے وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ ویک میں ایک آدھ لیسن مجھے ایسا ملے کہ جس میں نے بچوں کی کیا کرنی ہے, صرف کیا ہوں گی, پریزنٹیشنز ہوں گی. اور یہ ڈیورنگ سیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا جی. یہ ساری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ بیفور دا سیشن. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ از دیٹ کلیئر؟ اب اس کے لیے سیپریٹ آپ ایک سلاٹ بھی رکھ سکتے ہیں, ایک لیسن رکھ سکتے ہیں, یا کلبڈ ہیں, کلبڈ 2 لیسن مل جائیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے جی. اب یہ ساری چیزیں کون ڈسکس کر رہا ہے جی؟ ہیڈ. ہم کس کے رول ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہیڈ کے. ہیڈ میں یہ ساری چیزیں اب کس سے ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ٹیچر سے. اب ذرا سمجھیے گا, اس سارے پلان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ہیڈ. اب اسی میں فار ایگزامپل میں یہ سیگمنٹ لیتا ہوں پریزنٹیشنز کا جی. جب ویک کی کیا ہو رہی ہے, ویکلی پلان, نیکسٹ ویک کا پلان ڈسکس ہو رہا ہے کوآرڈینیشن میٹنگ میں, کلیئر. تو اس میں پھر میں یہاں یہ پوائنٹ بھی آپ نے دیکھا, میں نے ریٹن کہا تو کیا کہا میں نے؟ نوٹ بک چیکنگ. اب نوٹ بک سے میرے پاس کلاس کی, تو میرے پاس کیا اسٹوڈنٹ فائل, اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے, اسٹوڈنٹ فائل.
اسٹوڈنٹ فائل سے میرے پاس ٹاپ پرفارمر کی لسٹ بھی ہے, میرے پاس بگنرز کی لسٹ بھی ہے. تو میں 1-2 نوٹ بکس ان کی پاس رکھوں گا, 1-2 نوٹ بکس ان کی پاس رکھوں گا, اور یہ جو نوٹ بک چیک ہوئی ہے اور یہ جو نوٹ بک چیک ہوئی ہے, اس کا ایویڈنس آف ڈفرینسیشن میں دیکھوں گا. پھر میرے پاس اسیسمنٹ ہے, وہ بھی اسٹوڈنٹ فائل میں اس کا اسیسمنٹ کا انالیسز آیا ہوا ہے. جو میں نے کہا تھا ڈاکیومنٹ آپ کو مل جائے گا کہ رزلٹ کے بعد اس کا انالیسز کن پوائنٹس پہ کرنا ہوتا ہے, کس ایریا میں بچہ وہ ویک تھا, کیا وہ بچہ کمپریہنشن میں ویک ہے, کیا وہ بچہ ریٹینشن میں ویک ہے, یا کیا وہ بچہ ایکسپریشن میں ویک ہے. کمپریہنشن کے لیے ہم نے ببل چارٹ رکھا ہوا ہے, ریٹینشن کے لیے ببل چارٹ کی مینٹیننس ریہرسل ہے, الیبوریشن کمپریہنشن کے لیے اس کی کیا ہے, الیبوریٹو ریہرسل ہے, پھر کمپریہنشن کے لیے کیا ہے, R1 ہے, پھر کمپریہنشن کے لیے کیا ہے, R2 ہے, پھر R2 کمپریہنشن کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن کے لیے بھی ہے. کون سی پریزنٹیشن, ریٹن ایکسپریشن, ریٹن پریزنٹیشن. پھر اسیسمنٹ بھی رکھی ہوئی ہے اس کی اورل پریزنٹیشن کے لیے. کیا یہ ساری چیزیں مینٹین ہو رہی ہیں؟ یہ کون ڈسکس کرے گا, ہیڈ اپنے سٹاف کے ساتھ کوآرڈینیشن میٹنگ میں. پھر وہ اورل پریزنٹیشن ہے, اگلا دیکھیں اس کا اسکیڈول میں نے کیا. اب کیا اس کے پاس اویلیبلٹی ہے, وہ لیسنز بھی اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. ٹاپک لکھ دیا گیا جی فلاں دن بچوں کی پریزنٹیشن ہوگی جی. اب کیا میں کہ اس کی ٹائم کیلکولیشن, فار ایگزامپل اگر 30 منٹس ہیں, میں نے 3 منٹس کی رکھی ہو, کلیئر, تو یہ کتنے منٹس چاہیے آپ کو, 90. اور لیسن ایک کتنے منٹس کا ہوتا ہے, 40, یا میں 45 نہیں کہتا, 40 منٹس. 5 منٹس آپ ریسیپشن سٹیپس میں نکال لیں. اگر 40 کیا تو پھر 35 منٹس. ہاؤ ول اٹ بی ڈن جی, یہ کیسے ہوگی پھر؟ اگر یہ ساری کی ساری 40 منٹس ہی ہیں, اس میں پاسبل نہیں ہے, تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے جی, کہ آپ کے پاس ببل چارٹ اور اسسمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی 30 بچے ہیں تو ان میں سے کچھ بچوں کی میں پریزنٹیشن کہاں لے لوں گا, سٹارٹ میں TPS میں, اس میں ببل چارٹ نہیں, سوری TPS. کچھ کی پریزنٹیشن کس میں ہوگی, TPS میں. کچھ کی پریزنٹیشن کس میں ہوگی, اسسمنٹ فیز میں. اور کچھ کی پریزنٹیشن کس میں ہو جائے گی, وہ پوری جو ایک سلاٹ الگ ہے. گیٹنگ اے پوائنٹ جی. یعنی یہ میکنزم کون بریف کرے گا جی, ہیڈ. کون گائیڈ کرے گا جی, ہیڈ. اور پھر آبزرو کون کرے گا جی, ہیڈ. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے لازماً پرابلم کس میں, آپ کے پلانر میں. یہ ذہن میں رکھیے گا, جتنی چیزوں کو کروانے میں ان کی ایگزیکیوشن میں ایشو آ رہا ہے, وہ بیسیکلی ایشو آ رہا ہوتا ہے پلانرز کی وجہ سے جی. ود اپالوجیز جی, کہ موسٹلی سسٹمز میں لوگ ہیں, کچھ ہیں پلانرز, جو پلانرز بنانے والے, پلان کرنے والے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا نارملی ایگزیکیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بیٹھ کے ممبو جمبو قسم کا ایک پلان بنا لیتے ہیں جو انسانی تقاضوں کے اکارڈنگلی ہیومنلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اور یہ چیز کون آبزرو کرے گا, ہیڈ. کلیئر, ہیڈ آبزرو کرے گا. سپوز جی کوئی ہیڈ آفس ہے, سپوز کوئی ٹیم ہے جو پلانرز جنریٹ کرتی ہے جی, تو ہیڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنوے کرے اس چیز کو کہ بھئی آپ جو پلانر بنے تھے وہ غلط تھے, آپ کے پلانرز میں کانٹینٹ زیادہ تھا. اس کانٹینٹ کو کور کرواتے وقت ساتھ یہ پریزنٹیشن ایسے ایلیمنٹ کروانے ممکن نہیں ہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اس کو کٹ شارٹ کریں, کانٹینٹ کو کم کریں. اگر بک کے اندر 14 یونٹس ہیں, 15-20 یونٹس ہیں, تو یہ قرآن کے حرف نہیں ہے کہ میں نے 20 کے 20 ہی ٹھونسنے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں 10 رکھ لوں, 8 رکھ لوں, تھوڑا کام کروں, ستھرا کام کروں, سارے آبجیکٹو اچیو کروں جی. اب یہ والا جو پریشر ہے جو ہم ڈال کس پہ دیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, آخری بات جی, یہ پریشر سارا ہم کس پہ ڈال دیتے ہیں, ٹیچر پہ. کروائیں نا جی, آپ سلیبس بھی کور کروائیں, آپ پریزنٹیشنز بھی کروائیں, آپ سب کچھ کروائیں, لیسن آپ کے پاس وہی ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, الٹا فائدہ ہونے کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. وہ گڑبڑی, ایک فس کریٹ ہوئی ہوتی ہے. اس فس میں جو ٹیچر اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. کیوں, ہیڈ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہیڈ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, بس کروائیں جی اس کو. کلیئر, جب وہ ٹیچر اپنا آنیسٹلی ایک فیڈ بیک دیتا ہے کہ جی نہیں ہو رہا یہ, کلیئر, اس کے لیے مجھے پریزنٹیشن کے لیے لیسن نہیں مل رہا, مینیج نہیں ہو رہی چیزیں,
اب وہ جو مینج نہیں ہو رہی وہ پلان کس نے کر کے دینی ہے؟ غور سے سنیے گا اس بات کو جی، ہیڈ نے۔ ہم کیا کہتے ہیں ٹیچر کو؟ خود کروائیں نا جی آپ۔ ایم کلیئر جی؟ دیٹس آل فار ٹوڈے جی۔